الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدوں کی کیفیت کا ذکر کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، 498 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 باتوں کا ذکر کیا ہے، ہم ترتیب سے ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا یعنی نماز کی شروعات تکبیر یعنی اللہ اکبر سے کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد قرات سے کیا کرتے تھے۔ قرات میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ دوسری بات کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو اپنے سر کو بلند نہیں کرتے تھے، اٹھائے نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی بہت جھکا کے رکھتے تھے، بلکہ پیٹھ اور سر دونوں بالکل برابر رکھتے تھے، بہت اٹھا ہوا نہیں، بہت جھکا ہوا نہیں۔ تیسری بات کہتے ہیں جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بالکل کھڑے نہ ہو جائیں، بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہی آپ سجدے میں جاتے تھے۔ یہ چوتھی بات ہوگی۔ پانچویں بات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعات میں تحیہ پڑھتے تھے، یعنی تشہد، جو نماز کے واجبات میں سے ہیں، 2 رکعات میں تشہد پڑھنا۔ چھٹی بات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو پھیلا دیتے، بچھا دیتے، اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے تھے، یعنی تشہد میں بیٹھتے وقت۔ 7ویں بات آپ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے عقبۃ الشیطان سے، شیطان جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ عقبۃ الشیطان اس کو کہتے ہیں، شیطان کیسے بیٹھتا ہے، اس کی کئی کیفیت اور صورت علماء نے ذکر کی۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پیروں کو باہر نکال کے ایسے کھڑا کر دے، اور اپنی جو سرین ہے وہ زمین پر لگا دے، کولہا جو ہے وہ زمین پر لگا کے بیٹھ جائے، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ ایسے بیٹھ جائے۔ اس طرح سے تشہد میں نہیں بیٹھا جائے گا، نبی کریم اس طرح سے منع کیا۔ اور ایک ہے کہ پنڈلی اٹھا کر پھر بیٹھ جائے، جیسے کتا بیٹھتا ہے ویسے۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو دیکھیں گے دونوں پیروں کے درمیان ایسے اپنا اگلا پاؤں رکھتا ہے اور یہ دونوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے نماز میں بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا کرتے تھے۔ یہ 7ویں بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ 8ویں بات کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہتے ہیں کہ بازوؤں کو اس طرح سے نہ بچھا دیا جائے جس طرح سے کوئی درندہ جانور بچھا لیتا ہے، بالکل ایسے کر کے، اس طرح سے بھی منع کرتے تھے۔ دیکھیے سجدہ کرتے وقت ہماری یہ حصہ زمین میں نہیں لگے گا، صرف ہتھیلی ہماری زمین پر لگے گی، یہ حصہ زمین پر نہیں لگے گا، اور نہ یہ جسم سے کہیں ٹچ ہوگا، بالکل کھلا ہوا رہے گا۔ جماعت میں ہم رہیں گے تو زیادہ باہر نہ نکالے تاکہ بازو والوں کو، جو آپ کے بازو میں کھڑا ہوا ہے، بغل میں جو کھڑا ہوا ہے، اس کو چوبھے یا اس سے تکلیف نہ ہو، لیکن یہ کھلا ہوا رہے گا۔ اور یہ 8ویں بات ہوگی۔ 9ویں بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم اور مکمل کب کرتے، کیسے کرتے تھے؟ بالتسلیم، تسلیم سے۔ تسلیم کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر آتے تھے، اور نماز میں داخل کس سے ہوتے تھے؟ التکبیر، اللہ اکبر سے۔ تو کل ملا کے ہمارے سامنے 9 باتیں یہاں پر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت کے سلسلے میں۔ تو ہمیں کچھ باتیں اپنانی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، اور کچھ باتوں سے بچنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جن کو نماز کا طریقہ برابر نہیں آتا، وہ سجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سجدہ کر لیتے ہیں، زمین پہ یہ بازو بھی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری کیفیت بیٹھنے کی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے، اور اس پر تفصیل سے ہم نے پچھلے دروس میں ذکر بھی کیا کہ کون کون سی چیزیں نماز میں مکروہات میں آتی ہیں، جس سے نماز سنتوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس چیز کی؟ نماز کے اجر و ثواب میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر نماز ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ایسی حیت اور صورت نہیں اپنائی جائے گی جو صورت اور حیت کس کی ہو؟ جانور کی۔ ایسے بہت سارے جانوروں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
اور جیسے کوے کی طرح چونچ اور مارنے کی طرح نماز نہیں پڑھو، اور بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح نماز مت پڑھو، اور اسی طرح جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھو۔ اس طرح سے بہت سارے جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے جو نماز کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں کی جائے۔ نماز ایک عبادت ہے، اس میں جانور بننے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی ہیئت اپنائی نہیں جائے گی جو کسی جانور سے مشابہ ہوتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز پڑھی ہے اس طرح سے صلاۃ ادا کرنی ہے۔ ابھی اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، میں ترتیب سے ان باتوں میں سے کچھ باتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کون سی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی یادداشت دیکھیے اور ان کے علم کی گہرائی دیکھیے کتنی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی عبادت کی ساری باتوں کو یاد کر کے رکھی ہے۔ جیسے میں نے 9 باتیں ذکر کی ہے، 9 باتوں کو ایک عورت کا، ایک خاتون کا یاد رکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ایک عمل کو انہوں نے یاد رکھا ہے، کیا پڑھتے تھے وہ بھی، کیا کرتے تھے وہ بھی، عبادت اور معاملات کیسے ہوتے تھے وہ ساری باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر کے ضبط کر کے اس کو بیان کر رہی ہے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں اور خاص طور بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو، آدمی کو بہت قریب سے جانتی ہے، بہت قریب سے جانتی ہے لوگوں کے بالمقابل میں۔ اور یہ جو بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خاص تھیں، دیگر بیویوں کے بالمقابل میں بہت خاص تھیں۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں بھی جانتی تھی جو دوسری بیویاں نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ امت کی بہت فقیہہ کہلائی، فقیہہ، عالمہ اور فقیہہ دونوں کہلائی۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اسلام خواتین کو بھی دین سیکھنے، علم سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے کہ خاص طور پر خواتین بھی علم حاصل کریں اور وہ بھی دین کا اچھی طرح علم حاصل کر کے جو ہے خواتین میں خاص طور پر وہ علم کو پہنچائیں۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اس بات کی حرص رکھتی تھی کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلائیں۔ ہم اور آپ کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، خود ہم تو اپنے بارے میں فکر نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں کی نماز، فلاں کی عبادت، فلاں کا مسئلہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے طریقے پر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہاں، اس کی ساری باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کر سکتے ہیں، اس کے عیب بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سکھا نہیں سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور اصلاح کریں گے بھی تو کس مقصد سے؟ اس کی بے عزتی ہو، اس کا نام خراب ہو۔ مطلب ایسا ہو گیا ہمارے سماج میں، معاشرے میں کہ خیر خواہی کا جذبہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ ختم۔ یہاں دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو نشر کر رہی، بتا رہی کیسے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو اس لیے ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی کوئی غلطی یا کسی کو سنت کے مطابق نہ دیکھیں تو اس کو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتائیں۔ مسئلہ یہاں پر الٹا ہو گیا۔ میں تو بات بہت صاف کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اماموں کے اور عالموں کے پاس بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرو، اس ٹاپک پر بولو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دشمن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے دشمن ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے، ہمارا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اور جو چیز انفرادی ذاتی طور پر ہے وہ ذاتی طور پر ہونی چاہیے، اور جو عام ہے وہ عام ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خرابی سب میں پائی جاتی ہے تو اس کو عام طور پہ بیان کیا جائے گا، لیکن جو خرابی صرف ایک کے اندر ہے، 2 کے اندر ہے، تو اس کو سب میں تو نہیں بیان کیا جائے گا، اس کی اصلاح تو سب میں نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے، خاص طور پر امہات المؤمنین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کی حریص ہوتی تھی، یعنی اس کی چاہت رکھتی تھی۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک امانت تھی کہ امت کو سکھانا ہے کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، تو میں امانت دار ہوں اور اس امانت کو امت تک
پہنچانا ہے، تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں میں ذکر کیا ہوں، ویسے 19 باتوں کا تذکرہ علماء نے اس حدیث کے فوائد میں ذکر کیا ہے، میں آئندہ درس میں اس کو ترتیب سے ذکر کروں گا۔ اتنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت پھیلانے کی ہمیں رب العالمین توفیق عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنتوں پر عمل کر سکے اور نیک نیتی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام کو بخش دے۔